اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر ومن يرغب عن ملة إبراهيم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے وہی منہ پھیرے گا جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، جو نرا احمق ہو، بے وقوف۔ الا من صفی نفسہ، ایسا شخص جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہو وہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے۔ اپنے آپ کے ساتھ دھوکے سے کیا مراد ہے؟ جو آدمی اتباع شریعت نہیں کرتا، جو آدمی اتباع سنت نہیں کرتا، جو آدمی اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کرتا، اعمال کی اصلاح نہیں کرتا اور خود کو بہت بڑا حق پرست سمجھتا ہے، یا وہ لوگ جو دین سے محروم ہیں اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور خود کو حق پر سمجھے ہوئے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا سے یا لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں کہ میں نیک ہوں یا میں اچھا ہوں، حالانکہ حق یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بات قبول ہو وہ درست، اللہ کی پسند و ناپسند، اللہ جل شانہ کو جو منظور ہو بات تو وہ صحیح ہے۔ اب ایک شخص اس کے خلاف کر رہا ہے، کافر تو خیر ہے ہی کافر، اور بہت بڑا دھوکے میں اپنے آپ کو بہت دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے۔ لیکن جو اپنے مسلمان ہونے کا مدعی ہے اور جسے اللہ نے دین نصیب کیا ہے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ عقائد سے لے کر اعمال تک اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اپنی طرف سے باتیں جوڑ جوڑ کر عقیدے اور اعمال گھڑتا نہ رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اسے وہ نیکی سمجھے گا، حالانکہ وہ جرم ہوگا، اور وہ خود کو بڑا پارسا سمجھے گا، حالانکہ اس کے خلاف چارج شیٹ بن رہی ہوگی۔ تو فرمایا ملت ابراہیمی جو ہے یا طریق ابراہیمی جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو طریقہ کار رہا ہے، اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اپنی رحمت، اپنے احسانات، اپنے کرم کے لیے وہ خلیل اللہ تھے۔ اور اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار اللہ کے مقرب بندوں میں ہے۔ دنیا و آخرت میں وہ سربلند ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو جو ان کے طریقہ کار کو چھوڑے گا، ان کی ملت کو چھوڑے گا۔ یہاں ایک سوال آتا ہے اور بہت دفعہ لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا جاتا ہے ملت ابراہیمی، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم اتباع تو حضور کا کر رہے ہیں اور ملت ابراہیمی کہلا رہے ہیں۔
تو یہاں اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیمی یا طریق ابراہیمی ہے کیا، کس بات سے مراد ہے ملت ابراہیمی، چونکہ یہاں ملت ہی کے لفظ میں یرغب و ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے کون منہ پھیرے گا سوائے کسی بد نصیب کے جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو۔ فرمایا ملت ابراہیم یہ ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے ملت ابراہیم۔ جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ میری فرما برداری اختیار کریں، سر تسلیم خم کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ سر تسلیم خم ہے اور جو آپ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، میں اس کا اطاعت گزار۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کی جائے بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط اطاعت۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے سلسلے کو نقش بندیہ اویسیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ حضرت اویس رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں نہیں ہیں، لیکن ہماری نسبت وہ ہے جو انہیں نصیب، اس لیے نقش بندیہ اویسیہ کہا جاتا ہے۔ نسبت ہوتا ہے وہ طریقہ جس سے برکات اور فیض حاصل کیا۔ تو حضرت اویس کرم رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی بھر بارگاہ نبوی میں حاضر نہیں ہو سکے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، لیکن عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں میل دور رہ کر بھی انہوں نے وہ توجہ حاصل کی جس نے انہیں بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دی۔ یعنی جو بدنی فاصلہ تھا یا جو زمینی فاصلہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے برکات نبوی اس قدر سمیٹی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے کسی کو اس طرف جانا نصیب ہو تو اویس سے ملنا، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں انہیں تلاش کر کے وہاں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور دعا کے لیے آپ کا حکم ان تک پہنچا۔ تو ہمارے سلسلے میں بھی ایک خاص مقام سے آگے، سالک المجذوبی سے آگے جب سالک جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جسمانی طور پر وہاں موجود ہونا شرط نہیں، بلکہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو تو اسے برکات اور انوارات وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ یعنی طریقہ کار وہ ہے جو اویس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کے ساتھ تھا۔ ہمارے سلسلے کے لوگوں کا اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ ابراہیم اللہ نبی کی ملت یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اسے کہتے ہیں ملت ابراہیمی۔ تو ملت ابراہیمی کا تھی، فرمایا قال له ربه اسلم، جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ سر تسلیم خم کر دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کیا کہ میں کائنات کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو بات کہی جاتی ہے یا جو حکم دیا جاتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ تو یہ وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے جگر گوشو، اللہ نے تمہارے لیے دین حق پسند فرما لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت بھی آ جائے تو تمہیں موت اسلام پر اور تسلیم و رضا پر آئے۔ اسلام یہی تسلیم، اسلام ان کا مصدر ایک ہی ہے اور ان سے مراد اطاعت گزاری ہے۔ لہذا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جو بات بتائی وہ حق تھی اور اس کی اطاعت اسلام تھا. جس نے بھی تسلیم کیا وہ مسلمان ہی تھا. تو انہوں نے اپنی اولاد کو نہ یہ کہ ساری زندگی اطاعت کا حق ادا کر دیا، بلکہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اولاد کو بھی یہ وصیت کی کہ دین حق جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور اللہ نے اسے چن لیا ہے، لہذا تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں دین حق نصیب ہے. اب اگر موت بھی آئے، سخت ترین حالات بھی ہو جائے، زندگی کا ڈر بھی ہو، تو بھی موت بھی آئے تو اسلام پر آئے، اسلام سے برگشتہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لوگوں کیا تمہیں پتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تم موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. نہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی جاگیر کی یا مال و دولت کی یا کسی زمین کی یا کسی گھر کی یا کسی تجارت کی بات کی، نہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کی. فرمایا جب موت کا وقت آیا تو بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے ساتھ تو تم اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرتے رہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون. انہوں نے عرض کی کہ ابا جان ہم اسی رب کی، اسی پروردگار کی، اسی مالک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود تھا. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ کو اس طرح ماننا شرط ہے جس طرح اللہ کا نبی منواتا ہے. کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو اور وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے مانے تو یہ غلط ہوگا. اللہ کریم کا ماننا، ذات اور اللہ کی صفات کا ماننا وہ شرط ہے جو نبی کریم یا اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول منواتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے جو عقیدہ آپ کا ہے ہم وہی ہمارا ہے اور ہم اسی پر زندہ رہیں گے انشاءاللہ، اسی پر ہماری موت ہوگی. اور آپ کا، آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یہ سارے اللہ کے نبی تھے جو معبود انبیاء علیہ السلام نے جس کی ذات اور صفات سے آگاہ فرمایا، اسی ذات اور انہی صفات کے ساتھ اس کو مان کر ہم اس کی عبادت کریں گے. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا سر تسلیم خم ہوگا اس کے ہر حکم کے سامنے. یہی اسلام ہے. ایک غلط فہمی ہمیں ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ رسومات گھڑ لیتے ہیں اور انہیں دین سمجھ لیتے ہیں. ایک عجیب بات ہے، بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً منع نہیں ہیں، لیکن اگر اس رسم کو رسم سمجھا جائے پھر تو منع نہیں ہے. اگر اس رسم کو عبادت سمجھا جائے تو پھر ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، اللہ کے حبیب سے ثابت ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بے دینی بن جاتی. اپنی اصل میں بعض کام مباح ہوتے ہیں اور انہیں مباح سمجھ کر کیا جائے تو خیر ہے، لیکن اگر اسے عبادت سمجھ کر کیا جائے تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے نبی کا حکم موجود ہو کہ یہ کام کرنا عبادت ہے، ورنہ کوئی کام عبادت نہیں ہے اگر اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا اس کے بارے قرآن نے تعلیم نہیں فرمائی. تو فرمایا تلک امت قد خلت، یہ ایک مقدس جماعت تھی جو دنیا سے گزر گئی. اب تم اس بات کو پکڑ کر بیٹھ رہو کہ میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں،
میں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوں. بھائی اولاد میں ہونے سے تب فرق پڑے گا جب تم اولاد بھی ان کے ہو اور اتباع بھی ان کا کرو، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. لیکن اگر اتباع چھوڑ دو گے تو پھر اولاد ہونے کا کچھ تم پر مزید جرم ہی عائد ہوگا کہ اولاد ہو کر تم نے بھی اتباع چھوڑ دیا. یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو دنیا سے گزر چکے. لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا، جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم خود کرو گے. تمہارا اپنا عقیدہ، تمہارا اپنے اعمال تمہارے پیش آئیں گے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم ان کے رشتہ دار ہو یا ان کی اولاد میں سے ہو، نہیں، بلکہ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم خود کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا عمل کی ہے. اسی طرح کوئی کسی کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی جو خود کرے گا اس کا اجر پائے گا. اگر تم ان کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہو تو ان کا اتباع بھی کرو، چونکہ یہودی بھی کہتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو فرمایا میرے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے. نصارہ کہتے ہیں ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، نصرانی ہو جاؤ. آپ ان سے کہیے کل بل ملت تو ابراہیم حنیفہ، ان سے کہیے کہ سچا راستہ ملت ابراہیمی ہے، جو اللہ واحد لا شریک کی اطاعت ہے. ملت ابراہیم سے مراد اطاعت آ گئی. پھر یعنی ملت ابراہیمی کیا ہے کہ غیر مشروط اطاعت اللہ کی جائے واحد لا شریک سمجھ کر. اور یہ بات یاد رکھ لو، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تم تو مشرک ہو، تم جو نصرانی کہلاتے ہو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور مشرک ہو گئے. یہودیوں نے جب سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، مشرک. تم لوگ تو شرک میں مبتلا ہو. اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے کھرے حنیفہ، کھرے بندے تھے، وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے، اور تم دعویٰ کرتے ہو ان کی ملت ہونے کا. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ. مسلمانوں یہ کہہ دو، صاف بات کہہ دو، کھری سی بات کہہ دو، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وہی، اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اس کو حق مانتے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا اس کو حق مانتے ہیں. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں سے جتنے نبی ہوئے، جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کو حق مانتے ہیں. اور جو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے تمام نبیوں پر جو احکام باری نازل ہو سب کو ہم حق سمجھتے ہیں، اور ہر نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کو میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیں، اس لیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت گزار ہیں. جنہیں اس نے نبوت دی وہ نبوت برحق ہے، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب برحق ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایمان ہے. ایسا ہی ایمان ان کے ساتھ ہے جیسا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اس پر ایمان ہے. ہاں اطاعت اس کی ہوگی
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، اتباع اس کا کیا جائے گا، لیکن جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا وہی حق ہے، اور اس کو ہم حق مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کے لیے تھا، وہ وقت گزر گیا۔ آج بھی وہ اللہ کا فرمان تھا، اللہ کا فرمان ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ نازل ہوا اس میں دو طرح کی بات تھی، ایک خبر تھی اور دوسرا حصہ اوامر و نواہی کا تھا، احکام کا تھا۔ خبر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ایک ہی دی، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے، قیامت کے بارے، آخرت کے بارے، برزخ کے بارے، زمین و آسمان کے بارے، فرشتوں کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے، جتنی خبر ہے یہ اطلاع ہے، خبر ہے، خبر تمام انبیاء نے ایک ہی دی، اس لیے کہ خبریں دو سچ نہیں ہو سکتی، اگر خبروں میں اختلاف آئے تو دو میں سے ایک سچ ہوتی ہے، لیکن احکام بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے، ایک وقت کے لیے ایک درست ہے، دوسرے وقت کے لیے دوسرا درست۔ تو جو احکام و اخبار ان نبیوں پر نازل ہوئے وہ بھی حق تھے، اپنے اپنے وقت کی ضرورت تھے، اور اللہ کا حکم تھا، حق تھا، ہم اسے حق مانتے ہیں، لیکن آج اتباع اس کا ہوگا جو تازہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ تازہ رہے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب اگر کفار، یہودی، نصارہ اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کا تم لائے ہو، اس تم کے مخاطب اول صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس تم کے مخاطب قیامت تک کے وہ مسلمان ہیں جو راہ حق پر ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا کردار درست ہے، اور یہ عظمت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ لیکن نزول قرآن کے وقت اس تم کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اللہ کے مثالی مسلمان۔ فرمایا یہود و نصارہ یا دوسرے جو دعوے دار ہیں دین کے، اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، فقد اہتدوا، تو پھر انہوں نے بھی ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ عقیدہ اختیار نہیں کرتے اور اس سے پھرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ بدبخت محض تمہاری دشمنی کی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اے گروہ مومنین، اے مسلمان ہو، اگر کفار برگشتہ بھی ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تمہیں اللہ کافی۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہو، تمہارا کردار بھی درست ہو، پھر تمہارے تمام کاموں کے لیے تمہیں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے، ہر بات جانتا ہے، ہر بات سن رہا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر صرف مسلمان خوار ہو رہے ہیں اور کفار جو ہیں وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہم تب ہیں جب ہمارا عقیدہ بھی وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور عمل بھی وہ ہو جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ پھر اس بات سے کوئی کافر خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر تمہیں اللہ کافی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقت شہادت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ کو نیزہ مارا گیا تو آپ کا خون مبارک جب گرا تو اسی آئے مبارک پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ قرآن مجید آج تک ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے، آپ کے خون سمیت، اور اللہ ایسا کافی ہوا کہ مدتوں پھر
قاتل اور قاتلوں کا گروہ شکار ہوتا رہا موت کا اور سختیوں کا، اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ بعد میں کتنی خانہ جنگیاں ہوئیں اور کتنا قتل عام ہوا۔ امور کے اثرات بڑی دیر تک جاتے ہیں۔ میں اگلے دن حیران ہو رہا تھا کہ عراق کی سرزمین وہ سرزمین ہے، کربلا اسی ملک کا حصہ ہے، جہاں خاندان نبوت کو انتہائی بے دردی اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ کوئی بندہ طواف کر رہا تھا یا نماز پڑھنے آیا تو حالت احرام میں جوں یا مکھی یا مچھر مارنا منع ہے، لیکن کوئی اتنا جرم نہیں ہے کہ اس کے حد لگ جائے۔ کسی سے اتفاقاً مر جائے تو کوئی تھوڑی سی خیرات کر دے۔ تو ایک شخص نے ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور مجھ سے ایک مکھی ماری گئی، مجھے خیال نہیں رہا، مکھی آ کر بیٹھی منہ پر، یا کہیں میں نے ایسے کیا تو مر گئی، تو میں کیا کروں؟ تو انہیں بہت عجیب سا لگا، یہ کیوں اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ مکھی مر گئی تو وہاں دانے ملتے ہیں، ایک مٹھی بھر دانے لے کر خیرات کسی غریب کو ایک آدھ روپیہ دونی چونی دے دو تو کفارہ ہو جائے گا، تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے، اتنا پارسا کہاں سے؟ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں عراق سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سارا خاندان نبوت ذبح کر دیا، مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا، آج مکھی کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانواد نبوت کی شہادت نے اس سرزمین کو شاید ہمیشہ کے لیے قتل و غارت کی اس میں مبتلا کر دیا، کہ تب سے لے کر اب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر اب تک اس زمین پر قتل عام ہی ہو رہا ہے اور خون ہی بہ رہا ہے۔ ہر دور میں، یہ نہیں کہ صرف امریکہ نے وہاں ظلم کیا ہے، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تب سے اب تک قتل و غارت گری ہوتی چلی آ رہی، وہ اثرات رہ جاتے ہیں امور کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسی خانہ جنگیاں اور ایسی جنگیں ہوئیں کہ پتہ نہیں لاکھوں لوگ اس میں کام آ گئے، اور ابھی تک ملت کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی، ابھی تک مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ کیسی عجیب بات، ایک ایک عمل کا اثر اتنا رہ جاتا ہے اور اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ اس سے بعد آج تک مسلمان ایک نہیں ہو سکے، فرقہ بندیوں میں بٹ گئے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنا ایمان درست کر لو، ایمان وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اعمال وہی ہو جو سنت سنیہ کے مطابق ہو، اور پھر کفار تم سے بگڑتے ہیں اور کہتے یہ کر دیں گے، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانی کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، مسلمانی اللہ کا رنگ ہے، یعنی ایک بندے پہ اس سے کوئی دیکھے تو کہے مسلمان ہے، اس سے بات کرے تو سمجھ آئے مسلمان ہے، اس سے لین دین کرے تو پتہ چلے یہ، اس پر ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، کہ ہر بات میں وہ اللہ کی بات کرتا ہے، ملتا ہے تو اللہ کی رحمت پیش کرتا ہے، بچھڑتا ہے تو اللہ کی رحمت پیش کرتا ہے، بات کرتا ہے تو بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، الحمدللہ پہ کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، لین دین کرتا ہے، ایک رنگ ہے اللہ کا جس میں وہ رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ۔
ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا؟ یہودیوں نے اپنے لیے ایک رنگ منتخب کر لیا، عیسائیوں نے اپنے لیے ایک رنگ منتخب کر لیا، بلکہ عیسائی تو بچہ پیدا ہو تو اس رنگدار پانی میں ڈبو کر کہتے اب یہ رنگ آ گیا، عیسائی ہو گئے۔ فرمایا یہ رنگ نہیں ہے، رنگ وہ ہے جو ایمان، عقیدے، نظریے سے لے کر کردار تک رنگ دے بندے کو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج کوئی صحابی دنیا پہ واپس آ جائے تو وہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ یہ خود کو مسلمان کہلاتے، یہ مسلمانی ہے، اور آج کا مسلمان اسے دیکھ کر کہے گا یہ کوئی پاگل ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہو گیا ہے۔ تم یہودی اور نصارہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات میں بحث کرتے ہو، تم کبھی اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو، کبھی بیٹیاں ثابت کرتے ہو، کبھی اللہ کے ساتھ کوئی بات بناتے ہو، کبھی کوئی هو ربنا وربکم، وہ تو ایسا ہے کہ ہمارا پالنہار بھی وہی ہے اور تمہارا پالنہار بھی وہی ہے، تمہیں بھی زندگی، رزق، روزی، سما، بصارت جو کچھ دے رہا ہے وہی، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، ہمارا پروردگار بھی وہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمیں ہمارا کردار پیش آئے گا، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہم اللہ کے ساتھ خالص ہیں، کوئی ایج پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی رسم رواج نہیں ہے، ہم اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد، یہ نصارہ کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، یہودی کہتے وہ یہودی تھے، جو دین ہمارے پاس ہے یہ ان کا دین تھا۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ واحد لا شریک جانتا ہے؟ جب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی ملت کیا تھی، ان کا دین کیا تھا، تم کون ہوتے ہو درمیان میں بات گھڑنے والے؟ اور پھر تمہاری جو حقیقی اور اصل کتابیں تمہارے پاس آئیں ان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ کو واحد و لا شریک سمجھتے تھے، لیکن تم اس بات کو چھپاتے اور اللہ کے بیٹے بناتے اور اللہ کی بیوی بتاتے اور اللہ کی اولاد بتاتے ہو، اور اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو لیکن وہ لوگوں کو سے چھپا لے، حق موجود ہو لیکن لوگ، تمہاری کتابوں میں وہ موجود ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، تم لوگوں سے چھپا لیتے ہو۔ لیکن یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کردار سے غافل نہیں ہے، تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، حساب کا، محاسبے کا وقت آ رہا ہے اور تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اور وہ لوگ کیا تھے؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی، اللہ کی برگزیدہ جماعت، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے بندے، قد خلت، دنیا سے تشریف لے جا چکے، اپنے حصے کا کام کر کے، اپنے وقت میں اللہ کی اطاعت کر کے، اس کے دین کی خدمت کر کے، اللہ کے بندوں پر احسان کر کے، کرم کر کے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے اطاعت گزاری کی اس کے انعام کے مستحق وہ خود ہے، تم نہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے کرتوت ہے، جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس پر تمہیں انعام ملے۔
تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کر رہے اور اس پر جو اجر ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔